اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے محرم الحرام کی اہمیت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کے مشورہ سے یہ بات طے پائی کہ کیوں نہ ہجری سال اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ ویسے تو عیسوی بھی اسلامی سال ہے لیکن ہجری سال کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ طے پایا صحابہ کرام کے دوران کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، تو جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے ہجری سالوں کی گنتی شروع کی جائے۔ نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں میں تقریباً 125 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو 13 سالوں میں رومن پرشین امپائر بھی گر گئی تھی، الحمدللہ۔ تو صحابہ کرام نے یہ طے پایا کہ ہجری سال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں سے ہجری سالوں کی گنتی شروع کی جائے۔ سیدنا عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع کیا جائے، کیونکہ محرم الحرام کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا مہینہ۔ تو سیدنا علی کے مشورہ سے سیدنا عمر کے دور خلافت میں ہجری سال کی گنتی شروع ہوئی، وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی۔ ویسے عیسوی سال بھی اسلامی سال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تو 12 مہینے بنائے گئے، ان میں سے اللہ کے نزدیک 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، سو تم ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور چوتھا رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی منع کیا گیا، ان مہینوں میں کسی سے زیادتی کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب یہ مہینے آئیں ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے میں پہل نہیں کرنی، بعد میں بھی اگر اللہ توفیق دے تو صبر کریں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھ سے محفوظ رہیں یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور زبان سے محفوظ رہیں۔ تو زبان سے کس طرح محفوظ رہا جاتا ہے؟ یعنی کہ آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو گالی گلوچ مت کریں۔ اکثر لوگوں کی عادات ہوتی ہیں بے وجہ گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح زبان سے محفوظ رہیں، یعنی کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں،
اگر آپ گالی گلوچ کریں گے تو سننے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے، اس کو تو یہ بالکل بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح کسی کو الٹے نام سے نہ پکاریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مت بگاڑا کرو کسی کے ناموں کو، یعنی کہ کسی کے ناموں کو برے طریقے سے پکارنا بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے بھی دل آزاری ہوتی ہے، اس سے بھی زبان سے دوسرے کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ حسد میں ہوتا ہے، کچھ لوگ دوسروں کے نام برے رکھتے ہیں، ایک تو پیار میں رکھتے ہیں، پیار میں بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو غصے میں حسد میں آپ دوسروں کے ناموں کو بگاڑتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بے وجہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے کوئی اچھا کام کیا اور اس نے بتایا میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں گے، نہیں یہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنے بچے کی تعریف کریں گے، نہیں وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تو اس سے بھی دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام روٹین کا حصہ ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے سب سے افضل ہیں۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم الحرام میں روزے رکھے جاتے تھے۔ ویسے تو ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں بھی روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا، صرف پہلا عشرہ 9 ذی الحج تک۔ اس میں بھی جو حاجی ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ حج میں شریک نہیں ہوتے ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، یا ذی الحج میں کے پہلے عشرے میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں وہ پورے سال میں جو نیک عمل ہوتے ہیں ان سے زیادہ ثواب ہے، وہ زیادہ افضل عمل ہوتے ہیں جو کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن محرم الحرام کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ آپ اس میں نیک عمل کریں تو اس میں نیک عمل کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ، اسلامی مہینہ ایسا ہے کہ پورے مہینے میں آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، ان کا بہت ثواب ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کا یعنی کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، یہودی اس دن کو عید کہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کو اتنا کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو، اس دن کو کیوں اتنا مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، یعنی کہ اللہ پاک نے جس دن فرعون سے موسیٰ کو نجات دی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس خوشی میں ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی خواتین سے کہتے ہیں کہ زیورات پہنیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، تو اس دن یہ دن ہمارے لیے عید کی طرح ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کی نسبت تو ہم سے بھی ہے۔ آج کے بعد مسلمان صحابہ سے کہا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، تو پھر ہم 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلا سال محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم چھوڑ گئے کہ ہم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، جب 10 محرم کا دن آئے تو اس سے پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے۔
یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس دفعہ 10 محرم کو آپ روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے 10 محرم سے لے کے اس 10 محرم تک پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ گناہ صغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اکثر حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر آپ 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکیں تو آپ 10 کے روزے کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے۔ جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آپ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یعنی کہ 2 روزے رکھیں، اس طرح یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم کے دن کو کیے ہیں۔ جس طرح کہ موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی وہ 10 محرم کا دن تھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو تاریخی روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ تو 10 محرم کی اہمیت مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت 10 محرم کی اہمیت اور بہت زیادہ ہو گئی جب اسلام قائم ہونے کے بعد 10 محرم والے دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں اہل بیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس دن سے قیامت کے دن تک جب محرم آئے گا تو محرم الحرام کے ساتھ حسین کی قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ تمام دنیا کے مسلمان 10 محرم کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے غم حسین کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں۔ غم حسین تو پورا سال جاری رہتا ہے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی، اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ حسین کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو سیاہ کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے آپ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، مجالس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ماتم کرنا، جھولے وغیرہ، یہ اس بات کی میں حمایت نہیں کرتی، لیکن حسین کو یاد کرنا، حسین کی قربانی کو یاد کرنا، آنسو بہانا، یہ باعث ثواب ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آلے رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، پر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔